على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين صدق الله العظيم۔ آج کی یہ بابرکت تقریب تکمیل قرآن کریم کی ہے۔ سب سے پہلے تو میں حافظ ولی محمد، حافظ محمد ابراہیم، حافظ محمد سلیمان کو میں بارہا مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے صلاۃ تراویح کے اندر آپ حضرات کو قرآن کریم سنایا، اور پھر پوری جماعت مبارکباد کی مستحق ہے کہ جنہوں نے سماعت کی قرآن کریم کو صلاۃ تراویح کے اندر سنا۔ پھر یقیناً حافظ محمد ولی کے والدین بارہا مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر یہ خوشی دکھائی کہ انہوں نے اپنے بچے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے پورا قرآن سنا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے میرے عزیز دوستو۔ جس طرح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا جوڑا پہنائیں گے، تاج پہنائیں گے، تو یاد رکھو حافظ قرآن سے پہلے اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ حافظ قرآن سے پہلے اس کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا تاج پہنائیں گے۔ اور پھر اسی طرح صلاۃ تراویح کے اندر یہ تو بہت بڑی رمضان المبارک کی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص نماز کی حالت نماز میں قرآن کریم کو سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حرف کے بدلے اسے 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ حافظ صاحب پڑھتے ہیں نا الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، اور الف کے بدلے 100 نیکیاں، پھر لام کے بدلے 100 نیکیاں، پھر میم کے بدلے 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں حالت نماز کے اندر۔ اور جو حالت نماز میں بیٹھ کر کے قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 50 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح جو عام حالت کے اندر یعنی باوضو ہو کر کے قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے جیسے گھر کے اندر معمول ہوتا ہے تلاوت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کی تلاوت سے ہر گھر کو آباد فرمائے، کیونکہ یہ بابرکت کلام ہے، رحمتوں اور برکتوں والا کلام ہے، اور اس کلام سے یقیناً گھر آباد ہوتا ہے۔ جب جس گھر میں یہ کلام پڑھی جاتی ہے اس گھر میں خیر اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جب کوئی بھی شخص گھر کے اندر قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر کے باوضو ہو کر کے اس کو چھو کر کے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور جو عام حالت میں یعنی زبانی چلتے پھرتے اس کلام کی تلاوت کرتا ہے تو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جو اس کلام الہی کو سنتا ہے نہ نماز میں ہے نہ ویسے کام رکھا ہوا ہے، اس کلام کو سن رہا ہے، تو ایک حرف کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ ان نیکیوں کو ضرب لگا لیں اس مبارک ماہ کے اندر، ایک نیکی جو ہے وہ 70 کے ساتھ آپ ضرب دیں تو یہ کتنی نیکیاں بنتی ہیں۔ تو یہ بڑا عظمتوں والا کلام ہے۔ اور قرآن کریم کا جس طرح دنیا کے اندر کہتے ہیں نا میرا حق اتھے رکھ، میرا حق مجھے ادا کرو، عدالتوں میں بھی لڑائیاں ہیں، دنیا کے اندر باپ کی بیٹے کے ساتھ ہے، بھائی کی بھائی کے ساتھ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہے، ہر ایک شخص اپنا حق لینے کے طلب میں ہوتا ہے، طالب ہوتا ہے کہ میرا حق مجھے کیسے ملے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اسی طرح قرآن کریم کا بھی کچھ ہم سے مطالبات ہیں، قرآن کریم کے بھی کچھ حقوق ہیں ہمارے ذمہ جو ہم نے ادا کرنے ہیں۔ اور ان حقوق میں سے سب سے پہلا حق ایمان بالقرآن ہے کہ قرآن کریم کے اوپر کامل ایمان رکھا جائے، قرآن کریم پر مکمل ایمان رکھا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ عظمتوں والا کلام ہے، یہ مطہر کلام ہے، یہ ہدایت والا کلام ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، کلام اس کی ایمان بالقرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو پڑھا جائے، اس کی تعلیم دی جائے، اس کو سیکھا جائے، یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے، جو سیکھتا ہے، میرے عزیز دوستو، اپنی زبان سے اس کی تلاوت کرتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک عبادت ہے، باعث اجر ہے۔ اور رب کائنات نے آسمان اور دنیا کو بنانے سے کئی ہزار سال پہلے اس عظمتوں والی کلام کی تلاوت کی ہے،
اس عظمتوں والے کلام کو پڑھا ہے، اور جب رب نے اپنی زبان حال سے اس کلام کو پڑھا تو عرش کے فرشتے جھوم اٹھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے کہ یا اللہ یہ کون سی خوش قسمت امت ہے کہ جس کو یہ کلام ملے گا، یہ کون سے وہ مبارک کان ہیں کہ جو اپنے کانوں سے اس کلام کو سنیں گے، یہ کون سے مبارک جو ہے زبان ہے کہ جس زبان پر اس کی تلاوت جاری ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستو، اس کلام کو پڑھا جائے، اس کو سیکھا جائے، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ آج کل عام طور پر کہا جاتا ہے نا، گھروں کے اندر آبادی جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایک بات چل جاتی ہے کہ جس کے بچے زیادہ ہیں تو وہ گھر آباد ہے۔ نہیں میرے عزیز دوستو، یہ بھول ہے۔ گھر تو وہ آباد ہوتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں اس عظمتوں والے کلام کو پڑھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے حقوق میں سے کہ اس کو فہم قرآن، اس کو سمجھا جائے، اس کے الفاظ کو سمجھا جائے، یہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، یہ قرآن کریم کے احکامات کیا ہیں، اور قرآن کریم کے احکامات کے متعلق آتا ہے کہ اس کی مثال آسمانی بارش جیسی ہے۔ جیسے آسمان سے جب بارش برستی ہے تو بارش کے قطرے کتنے صاف ہوتے ہیں، کتنے شفاف ہوتے ہیں، اور جب وہ زمین کے اوپر آ کر کے گرتے ہیں تو اگر زمین بنجر نہ ہو، زمین اگر سخت نہ ہو، زمین اگر ناقص اور خراب نہ ہو تو اس زمین کے اوپر گھاس بھی اگتا ہے، اس پہ پھل بھی اگتے ہیں۔ آسمانی ان قطروں سے، ان پاک قطروں سے، وہ قطرے جب زمین پر رحمت کے جب پہنچتے ہیں تو اس سے زمین آباد ہو جاتی ہے، زمین سیراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس قرآن کریم کی مثال ہے کہ جب مومنین متقی لوگوں کے پاس یہ کلام پہنچتا ہے، جب وہ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، ان کے دل کو نور سے منور فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کلام الہی کی تلاوت کی جائے، اس کلام کو پڑھا جائے، اور اسی طرح اس کلام الہی کی تبلیغ کی جائے کہ یہ کلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ خود بھی عمل، دوسرے کو بھی عمل کی تلقین کرو، خود بھی عمل کرو، دوسرے کو بھی عمل کی تلقین کرو۔ میرے عزیز دوستو، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم عربی کے ساتھ 3 وجہ سے محبت کرو۔ دنیا کی اگر کوئی کتاب مجھے پکڑا دیتا ہے نا، یہ بہت اچھی کتاب ہے جی، فلاں شخص نے لکھی ہے، فلاں کاتب نے لکھی ہے، آپ اس کو پڑھیں بڑا مزہ آئے گا۔ ہم اس کو کتنا غور سے پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں شاعر نے کیا لکھا ہے، اس میں اس کاتب نے کیا لکھا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، یہ تو وہ عظمتوں والا کلام ہے کہ جس کو رب کائنات نے خود تلاوت کیا، رب کائنات نے خود اس کو پڑھا، اور اس کو پھر پڑھنے کا حکم بھی دیا کہ اس کو پڑھو، یہ تمہاری عبادت ہے، اس کو پڑھو، یہ تمہارے لیے باعث اجر ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عربی کے ساتھ 3 وجہ سے تم محبت کرو۔ سب سے پہلی وجہ آقا کا فرمان ہے کہ میری زبان عربی ہے، تم اس لیے عربی کے ساتھ محبت کرو، عربی زبان کے ساتھ محبت کرو۔ دوسری وجہ کہ قرآن کریم عربی کے اندر تحریر ہے، عربی کے اندر لکھا گیا ہے، تم اس وجہ سے عربی کے ساتھ محبت کرو، عربی زبان کے ساتھ۔ اور تیسری وجہ کہ جنتی کی جو زبان ہوگی یہ عربی زبان ہوگی، جنت کے اندر کلام جب کریں گے نا تو عربی کے اندر کریں گے، تو تم اس وجہ سے اس عربی کے ساتھ محبت کرو۔ اور لہذا قرآن کریم یقیناً میرے عزیز دوستو، یہ تو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہم اگر اس کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا ربط جوڑ لیں گے، اپنی نسبت جوڑ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی مال و مال فرما دیں گے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی مایوس نہیں کریں گے۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا جنت کے اندر کہ آج تو کلام کی تلاوت کرنا شروع کر دے اور بہشت کے درجات پر چڑھنا شروع کر دے۔ جہاں تو قرآن کی آخری آیت پڑھے گا، جتنے منازل تو نے الف لام میم سے والناس تک طے کیے ہوں گے، یہ سارے منازل تیرے ہیں۔ تو سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو، یہ برکتوں والا کلام ہے، یہ عظمتوں والا کلام ہے۔ اس کلام کے ساتھ تعلق جوڑو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے گا، گھروں کے اندر بھی برکت عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم کی اس تلاوت کو
ہم نے کرنا ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، اس کی تبلیغ ہم نے کرنی ہے۔ ہم آج قرآن کریم کی دوری کی وجہ سے میرے عزیز دوستو بہت سی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، چاہے وہ بیماریوں کی پریشانیاں ہو، چاہے وہ کرونا وائرس کے نام سے بیماری ہو، چاہے وہ کوئی اور آزمائش امتحان ہو، یہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت سے دوری کی وجہ سے، قرآن کریم کے ساتھ تعلق نہ ہونے کی وجہ سے میرے عزیز دوستو ہم ایسے مصائب کے اندر گرے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب رب کے ساتھ بغاوت کریں گے، جب اللہ کی نافرمانی کریں گے، ہم اپنے اعمال کے اوپر غور نہیں کریں گے تو پھر ہمارے اوپر ایسی آزمائشیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان ساری آزمائش کو، امتحانات کا خاتمہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو میرے عزیز دوستو اس کلام الہی کو پڑھو، اس کے اوپر عمل کرو۔ آج دیکھو نا ہماری دنیا کے اندر ہماری عدالتوں میں جو نظام ہے، اسی طرح قرآن کہتا ہے چوری نہ کرو، قرآن کہتا ہے شراب نہ پیو، قرآن کہتا ہے زنا نہ کرو، قرآن کہتا ہے کسی کے اوپر ظلم مت کرو۔ یہ قرآن کے احکامات ہیں نا، ہم کس حکم کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے اوپر نکتہ چینیاں کرنا، ایک دوسرے کو نشانہ بنانا، یہ تو ہمارے لیے بڑا آسان معمول بن چکا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو یقیناً جس نے قرآن کے ساتھ نسبت جوڑ لی، جس نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مرتبہ مقام بلند فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ جو کہ کلام الہی کی تلاوت کی گئی صلاۃ تراویح کے اندر حافظ صاحبان نے اس کلام الہی کو سنایا، اور یا اللہ اس جماعت نے، ان حاضرین نے یا اللہ صلاۃ تراویح کے اندر کلام الہی کو سنا، اور اس میں مائیں بہنیں بھی شامل ہوئی۔ یا اللہ ان کے سنانے کو، سننے کو اپنے دربار میں قبول فرما، یا اللہ اپنے دربار عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان کے سننے سنانے کو یا اللہ ہمارے لیے رضا کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اس گھر کے اندر خیر اور برکتیں نازل فرما دے۔ یا اللہ ان کے کاروبار میں یا اللہ برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں یا اللہ سب کو دور فرما دے۔ یا اللہ دنیا کے اندر ہر مسلمان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ جس وبا کے اندر، جس عذاب کے اندر، جس آزمائش کے اندر آج پوری دنیا مبتلا ہے، یا اللہ اس آزمائش کا، اس عذاب کا تو ہی خاتمہ کر سکتا ہے۔ یا اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے یا اللہ اس کا خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ اس کا خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ ہمارے لیے دین اسلام کے اندر آسائشیں پیدا فرما دے۔ یا اللہ دین اسلام کا بول بالا فرما دے۔ یا اللہ دین اسلام کو دنیا کے اندر عام فرما دے۔ یا اللہ ہر گھر سے قرآن کی ندا کو بلند فرما دے۔ یا اللہ ہر گھر سے یا اللہ نماز کی یا اللہ ہر گھر کے اندر نمازیوں کو پیدا فرما دے۔ یا اللہ ان کی اولاد کو والدین کے لیے یا اللہ خدمتگار بنا دے۔ یا اللہ فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ اولاد کو نیک بنا دے۔ یا اللہ اولاد کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور یا اللہ یقیناً اولاد نیک بن کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ یا اللہ تو اولاد کو نیک بنا دے۔ یا اللہ اس پڑھنے پڑھانے کو، سننے سنانے کو یا اللہ یقیناً یہ جماعت 20-21 شب یا اللہ تیرے سامنے کھڑی رہی، تیری کلام کو پڑھتی رہی۔ تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ جہاں کلام الہی کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ یقیناً یا اللہ تیری رحمت کا نزول ہوا ہوگا۔ یا اللہ تو اس رحمت سے ہم سب کو سرابی عطا فرما دے۔ یا اللہ اس رحمت کو یا اللہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ان حضرات کی جتنی بھی نیک خواہشات ہیں، نیک حاجات ہیں، یا اللہ سب کے دلوں کے حال کو تو ہی جانتا ہے۔ یا اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جتنے حضرات اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے ہیں
پردہ فرما چکے ہیں، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، یا اللہ ان کو درجات عالیہ عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کو اس حق راستے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے دربار عالیہ میں قبول فرما لے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ مبارک ہو